السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي أربى من امة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی یہ کائنات جس میں ہم سب لوگ بستے ہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العزت شہادت دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی یہ کائنات عدل پہ قائم ہے۔ آج کی مجلس میں میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ یہ عدل ہے کیا اور ہم کر رہے ہیں یا نہیں۔ عدل کہتے ہیں جو آپ کا حق ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، جو دوسرے کا حق ہے وہ اسے دیں۔ اگر آپ منصف بنتے ہیں تو پھر دو انسانوں، دو قوموں، دو خاندانوں کے درمیان اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کریں، جس کا حق ہے اسے دیں، جس کا نہیں حق اس کی حمایت مت کریں۔ یہ عدل اللہ کی اتنی پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقْسِطُوا، لوگو انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ صرف ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ لیکن آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے من کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ اپنے مفادات کا تحفظ کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمیں عدل سے کوئی غرض نہیں،
یاد رکھیں اللہ رب العزت اہل ایمان کو خصوصاً حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، شہادت دینے کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے تمہیں اپنی جان کے خلاف شہادت دینی پڑے۔ اور اب ایسا تو کوئی نہیں کرتا، اپنے خلاف، اپنے جرم کے خلاف خود گواہ بن جائے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، بلکہ ہمارے خاندان میں کسی نے جرم کیا ہو تو ہم اس کی حمایت میں جاتے ہیں، اس کی مخالفت میں نہیں، جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کونوا قوامین شہداء للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، شہادت دینے والے، چاہے اپنی جان کے خلاف۔ اب آپ سوچیں گے کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنے خلاف گواہی دے گا، لیکن آسمان نے ایسے منظر دیکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کئی باتیں آئیں، مرد و خواتین جن سے غلطی ہو گئی، عدالت نبوی میں آ کے اپنے خلاف گواہی دے کے کہتے ہیں مجھے سزا دیجیے۔ اور یہی سبب تھا کہ انہیں عدل کے معنی کا بھی پتا تھا اور عدل کے اجر کا بھی پتا تھا۔ ایک خاتون حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سزا دیجیے۔ اس غلطی کی وجہ سے اس کے پیٹ میں حمل ظاہر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جب یہ حمل وضع ہوگا تو پھر آنا۔ اس نے بچے کو جنا، اور آپ کو علم ہے کتنا وقت لگتا ہے، تقریباً 9 ماہ کے بعد پھر، یا 8 ماہ یا 7 ماہ کے بعد پھر آئی۔ لو جی، اللہ نے یہ بچہ دے دیا ہے جو ایک غلطی کے سبب ہوا، اب مجھے سزا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ جب یہ ٹکڑا کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا۔ دل میں اتنی شدت کے ساتھ اس گناہ کا احساس ہے اور اللہ کی عدالت میں باز پرس کا خوف ہے کہ پھر آ جاتی ہے۔ بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ دیکھیں کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے رجم کر دو۔ اب اسے پتا ہے کہ پتھر مار مار کے مار دینا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کی گردن اتار دینا، وہ چند لمحے تڑپا مر گیا، لیکن جس کو پتھر مار مار کے مارے وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لوگ گئے، اسے تھوڑا سا جسم زمین میں دبایا اور پتھر مارنے لگے۔ اور لازمی بات ہے جب تکلیف ہو تو انسان تڑپتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو حضرت کسی نے بڑا پتھر پکڑ کے مار دیا، اس کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید پہ پڑے۔ کہا ایک پلید عورت کے چھینٹے میرے اوپر پڑ گئے، اسے برا بلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے فرمایا اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں جو ہے تقسیم ہو جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے عدل کو سمجھا۔ آج
ہم صرف اپنے مفادات کو سمجھتے ہیں، عدل نہیں، جبکہ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن سب سے پہلا جو اس سائے کے اندر آئے گا الامام العادل، وہ شخص جسے اللہ نے کوئی منصب دیا اور وہ عدل کرتا تھا۔ اللہ رب العزت، یہ کوئی ضروری نہیں، ہمیں اپنی ذات کے معاملے میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم عدل کر رہے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارا مالک و خالق کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی زمین پہ رہتے ہیں اور اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے زندہ ہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رب کا حق ادا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ انصاف کا تو معنی ہی ہے جس دوسرے کا حق ہے وہ دے دو۔ سب سے پہلے میں اور آپ سوچیں کیا ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا انصاف کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا جو حکم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا جہان کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت رب کا حق ہے۔ کیوں کرو؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تمہیں ہی نہیں تم سے پہلے جو تھے تمہارے آباء و اجداد انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ تو جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے رزق دیا، کیا اس اللہ کا حق نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے پوچھے کیا جو اللہ نے فرائض ہم پہ مقرر کیے ہیں ہم ان فریضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تو یہ عدل ہے، اگر نہیں کر رہے تو یقین جانیے ہم ظالم ہیں، ہم اللہ کا حق مار رہے ہیں۔ اور ظالم انسان جو ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کسی ظالم کا کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ سب سے پہلی یہیں پہ بات شروع کریں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے نہیں مانتے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیوی نہیں مانتی، بہن بھائی نہیں مانتے، لیکن یہ تو میرا ہے، یہ تو میری مرضی سے چلتا ہے نا، جو میں سوچتا ہوں اس کے مطابق یہ قدم اٹھاتا ہے نا، تو اللہ نے تو اس پہ حق دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ عدل کرو، جس نے یہ بنایا ہے اس کا حق ادا کرو۔ اور دوسرا حق، دوسرا عدل، وہ بھی ہماری ذات کے ساتھ منسلک ہے، وہ ہے رسول اللہ کا حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کہتے ہیں ایمانداروں پہ میں نے احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسول، کہ ان کے اندر میں نے وہ اپنا رسول مبعوث کیا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں انسان
کو دی ہیں، کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کھانا دے کے احسان کیا، اولاد دے کے احسان کیا، فلاں کام کر کے احسان کیا۔ اگر دنیا میں کسی احسان کا تذکرہ کیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ جو انسان پہ احسان ہو تو اس کا حق ہے نا۔ حق کیا ہے؟ اطیع الرسول، اس رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ رسول کا حکم ہو تو میں کہوں میں سوچوں گا، رسول اللہ کا حکم ہو تو میں کہوں میرا فرقہ یہ کہتا ہے، میرا مولوی پیر امام یہ کہتا ہے۔ یہ بددیانتی ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ عدل یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا حکم آ جائے سارے حکم ختم۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کے بہت پیارے رشتے ہیں سب کا تذکرہ کیا، کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اے نبی ان سب لوگوں کو بتا دو، ان کان آباؤکم اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہاری اولادیں، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها وہ مال جو تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها وہ گھر جن میں رہنا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے اچھے لگنے لگیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرنا کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ جائے گا۔ تو اب ہم کہیں گے ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے بھی، تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں ہم اللہ کی ساری باتیں مانتے ہیں، اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے رسول کا چہرہ بھی نہیں پسند، ساری زندگی اس کی مخالفت کرتے ہیں، حتیٰ کہ مرتے وقت بھی اولاد اس کے منہ کو موڑ کے جو ہے دفن کرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ چند وہ سنت والے بال نہ لے کے چلا جائے۔ یہ عدل ہے؟ ہم نے صرف عدل عدالتوں میں سمجھ لیا ہے، ہاں وہ بھی ایک عدل ہے، لیکن پہلے سوچیں کہ ہم اپنی ذات میں عدل کر رہے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلا حق انسان پہ اللہ کا تھا، اس کے بعد رسول اللہ کا تھا۔ کیا ہم دونوں حق ادا کر رہے ہیں؟ اس میں عدل کر رہے ہیں؟ جو ان کا حق تھا انہیں دے رہے ہیں؟ جبکہ اللہ قرآن میں کئی مقام پہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی۔ اگر ہم اللہ کی قدر نہیں کر سکتے تو کون سے انصاف پسند ہیں؟ اگر اس نے جس نبی کو احسان بنا کے ہم پہ بھیجا اس کی قدر نہیں کر سکتے تو کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب حکم آئے تو اس کی تعمیل ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے لیے سب سے محبوب اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں۔ ہم ان میں انصاف کرتے ہیں؟ ہر والدین کی خواہش ہے کہ بیٹیوں کا حق مار کے بیٹوں کو دے دو، یا کم از کم انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا دو۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں فاللہ اولیٰ بہما، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون تمہارے لیے نفع مند ہے۔
لیکن ہر انسان اس معاملے میں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ کے ایک صحابی ہیں بشیر، ان کے کئی بیٹے تھے، ایک بیٹا تھا ان کا نعمان بن بشیر، یہ بڑا فرما بردار خدمت گزار تھا۔ کہنے لگے یہ میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے، میں اسے فلاں باغ دینا ہے۔ گھر میں بات کی، ان بچوں کی والدہ کہنے لگی آپ اس طرح نہ کریں، بچوں کے درمیان بغض اناد پیدا ہو جائے گا کہ آپ ایک کو دے رہے ہیں دوسروں کو نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو دینا ہے، یہ بڑا فرما بردار، بڑا نیک اچھا بچہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خدمت گزار تھا۔ جب انہوں نے سوچا کہ یہ اٹل فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے کہا اس طرح کریں، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ حضرت بشیر نبی کریم کی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر ایک جھگڑا ہے جی، آپ اس کا تصفیہ کروا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہنے لگے میں اپنے بیٹے نعمان کو، جو میرا بڑا فرما بردار ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، میں اسے فلاں باغ دینا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی آڑے آ رہی ہے، کہتی ہے نہیں اس طرح نہ کریں۔ آپ نے اس سے پوچھا سارے بچوں کو دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اٹھ جا، اس ظلم کا میں جو ہے شہادتی نہیں بن سکتا۔ اب بیٹا ہے، خدمت گزار ہے، اور اس خدمت کے عوض باپ دینا چاہتا ہے، تو کہا یہ عدل نہیں ہے۔ اگر اس نے خدمت کی ہے تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس، جو تمہارے پاس ہے تم نے اپنی اولاد میں اسی طرح تقسیم کرنا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ شہری زندگی ہے، پہلے گاؤں کے لوگ جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے تھے، اب شہری لوگوں نے بھی یہی وتیرہ بنا لیا ہے کہ سارے بیٹوں کے ایک ایک مکان بنا دو، انہیں کاروبار بھی بنا دو، انہیں سارا کچھ کر دو، پھر جب اس کے بعد بھی تقسیم کا وقت آ جائے تو بیٹیوں کو کہتے ہیں تمہاری شادیاں کی تھی، کیا بیٹوں کی نہیں کی تھی؟ کس چیز کا اللہ کے ہاں حساب دیں گے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کو کہا وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف کریں گے۔ جو انصاف نہیں کرتے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد زندگی کے معاملات میں بعض اوقات کسی کے حق یا خلاف شہادت دینی پڑتی ہے۔ تو کہا اگر شہادت دینی ہے تو انصاف کے ساتھ دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے شہادت دینا انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی کہیں تمہیں مجرم نہ بنا دے۔ جب کسی کے حق میں یا خلاف غلط گواہی دیتے ہیں تو وہ بندہ خود مجرم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا، عدل کرنا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرنا ہی تقوی کے قریب ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج شہادت کا معاملہ تو یہ ہو گیا ہے کہ قیمتاً بندے بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں،
جو جھوٹی بات پہ اللہ کی پاک کلام کو سر پہ رکھ کے غلط کر دیتے ہیں اور انہیں احساس نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یا ہم پہ قسم آ جائے تو چند ٹکوں کے لیے جھوٹی بات پہ قرآن یا اللہ کے نام کا عہد دے دیتے ہیں کہ میں نے پیسے لینے ہیں یا میں نے پیسے دے دیے ہیں. یاد رکھیں اس یمین کو، اس قسم کو یمین غاموس کہتے ہیں. غاموس ایسا شخص ہوتا ہے جو سمندر میں گرے اور اتنی گہرائی میں چلا جائے اگر وہ واپس بھی آئے تو بچ نہ سکے. اور جو شخص چند ٹکوں کے لیے قسم اٹھاتا ہے جھوٹ بول کے، کسی کا مال اینٹنے کے لیے، مال لینے کے لیے بے اعتدالی کرتا ہے، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کو ملے گا، اللہ جتنے بھی بدکار، گناہگار، غلیظ لوگ ہوں گے ان سے زیادہ دگنا اس پہ غصے میں ہوں گے. اور یہ جرم ہم کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے. احساس بھی ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں، احساس بھی ہے کہ میں نے اس کا دینا ہے، قسم اٹھا دی، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں دینا. کس چہرے کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا. یعنی دونوں پاؤں پہ ایسے سپاٹ کھڑا ہوگا. آپ دیکھیں نا، رمضان میں ہم تراویحیں پڑھتے ہیں تو ایک لمبی نماز ہوتی ہے، کبھی انسان ایک قدم پہ وزن ڈالتا ہے، کبھی دوسرے پہ ڈالتا ہے، کہ کبھی ایک ٹانگ کو آرام مل جائے، کبھی دوسری کو مل جائے. لیکن وہاں دونوں قدموں میں سے ایک قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے. سب سے پہلا سوال، میں نے زندگی دی، کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ نمبر 2، جوانی دی، کہاں برباد کی؟ بیٹے آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. جب سے آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹے، جب سے آپ بیٹھے ہیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، کبھی غصے کبھی اس سے. اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا سوال، میں نے جوانی دی، کہاں برباد کی؟ جوانی اللہ اس لیے نہیں دیتے کہ انسان بدتمیزی میں گزار دے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دائرے کے اندر رہے. تیسرا سوال یہ ہوگا، مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا، مال خرچ کہاں کیا؟ تو یہ کہیں گے کہ میں نے قسم اٹھا کے دوسرے کا مال مارا تھا، میں نے قسم اٹھا کے اسے دھوکہ دیا تھا. 3 لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی. کہا قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، پوچھنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 3 بدنصیب کون ہیں جن پہ اللہ اتنا ناراض ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا المسبل،
ایک روایت میں المسبل الازار، جس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ نمبر 2 المنان، جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو پھر احسان جتلاتا رہتا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اور تیسرا وہ ہے جو قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے اور وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے۔ اگر اپنا مال جھوٹی قسم اٹھا کے بیچیں تو اللہ اتنا سخت ناراض ہوتا ہے، جب کسی کا مال بٹوریں گے ہم قسم اٹھا کے تو پھر اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہے اس پہ نظر نہ جمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے نا تو اللہ نے آپ کو وہاں کا سربراہ بنا دیا، بحیثیت سربراہ مملکت۔ نبی کریم نے جو پہلا خطبہ دیا تھا اس میں 4 شقیں بیان کی تھی۔ سب سے پہلی افشی السلام، لوگوں ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ، ایک دوسرے کو سلام کہو، دعا دو کہ اللہ تم پہ سلامتی کرے، میری طرف سے تم سلامت ہو، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ کیا میں اور آپ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن ہیں؟ ہم تو اپنے سکے بھائی کو شریکہ سمجھتے ہیں، اسے نقصان دینے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ معاملے کرتے ہیں۔ افشی السلام۔ دوسرا کہا وطعم الطعام، تم نے دوسرے کو کھلانا ہے، اس کا مال کھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ تیسرا فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کرنی ہے، رحم کے رشتہ داروں کو ملانا ہے۔ نانی اور دادی کی جو اولاد ہیں وہ رحم کے رشتہ دار ہیں۔ بڑے بڑے پارسا اور نیک لوگ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، زندگیاں گزرتی ہیں بھائی بھائی نہیں بولتا، صرف چند مفادات کے لیے، چند مرلوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں والاحسان، صرف عدل ہی نہیں کرنا، اگر تم اہل ایمان ہو تو احسان کرنا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ آپ کا حق ہے لیکن آپ صرف اس لیے کہ جھگڑا ختم ہو جائے دستبردار ہو جاتے ہیں، جاؤ لے لو جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے سے دستبردار ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درمیان سفید محلقیوں سے ضمانت دیتا ہوں۔ ہم اپنی جو مشترکہ دیوار ہے اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ایک بالشت بھی ملتی ہو تو میں اسے دوسرے کا گھر اپنے اندر لے لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت دوسرے کی جگہ ناحق ماری، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اس زمین کے لیے کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم آج احسان کر کے چھوڑ دیں، کل قیامت کے دن کی قید سے بچ جائیں گے۔ ہماری زندگی میں یہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا حق لے گیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے کسی کا حق نہ مارا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس گئے اور ہر کو پکار کے کہا یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان، حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی کہا اگر بے اعتدالی کی ہے، انصاف کے خلاف کسی کا حق مارا ہے تو آج واپس کر دو،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ نہ سمجھنا ہمارے رشتہ دار تھے، اس معاملے میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ آج کتنی دلیری سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا کون کچھ بگاڑ لے گا۔ آخری بات عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے عدل کے مقابلے میں اس کی ضد ہے ظلم۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کوئی شخص گمان نہ کرے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ ان کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے۔ انما یؤخرہم، اللہ صرف ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، جب اس کی مہلت ختم ہوگی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے۔ محتین مقنعی رؤوسہم، منہ اٹھا کے بھاگیں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھیں گے، ان کے دل ایسے ہیں جیسے اڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے نبی وانذر الناس، لوگوں کو ڈرا دو، یوم یأتیہم العذاب، اس دن کے عذاب سے، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب ظالم آدمی منتیں کرے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعَ الرُّسُلَ، میں تیری بات کو مانوں گا بھی اور تیرے رسول کی اطاعت بھی کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نفرت سے کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تو دنیا میں قسمیں نہیں اٹھایا کرتا تھا کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ کہا تم نے کبھی ان کے گھروں کو نہیں دیکھا جن میں کبھی ظالم رہتے تھے، آج وہاں بسنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ماٹو عدل ہونا چاہیے۔ جو آپ کا حق ہے وہ آپ رکھیں، جو دوسرے کا حق ہے اس پہ نظر نہ جمائیں، اسے دے دیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد اس کے رسول کا ہے، اس کے بعد ہمارے آپس کے حقوق ہیں۔ اگر ان حقوق کی حفاظت کریں گے تو اللہ کے ہاں سرخ رو بن کے پیش ہوں گے، وگرنہ اس دن کی سختی کو ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ خود کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح آگ میں صبر کیسے کرو گے۔ امریکہ کا ایک سپر سٹار تھا جس کا نام محمد علی، نو مسلم تھا، باکسنگ کا عالمی چیمپئن تھا۔ اس کی زندگی میں، اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے، اس کی زندگی میں ایک انٹرویو اس کا ہوا ہے۔ اینکر نے اس سے سوال کیا بڑا عجیب سا، اس نے کہا مسٹر علی، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی پاکٹ میں لیٹر رکھتے ہیں، وہ لیٹر جیسے سگریٹ جلاتے ہیں نا یا آگ جلاتے ہیں، یہ رکھتے ہیں جبکہ آپ سگریٹ نہیں پیتے، اس کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں سوچ میں پڑ گیا، بڑے دکھ کے ساتھ اپنی گردن کو اٹھا کے آہستہ سا کہتا ہے جب میرا گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے نا تو پھر میں اسے جلا کے تو سامنے کرتا ہوں۔ علی اس آگ کو برداشت کر سکتے ہو تو گناہ کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو رک جاؤ۔ میں اپنی ذات کو روکنے کے لیے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جب بھی میرے ذہن میں غلط خیال آتا ہے، بے اعتدالی کا، ظلم کا خیال آتا ہے،
کسی گناہ کا خیال آتا ہے تو میں اسے جلا کے سامنے کرتا ہوں اور کہتا ہوں یہ ایک نو مسلم کی سوچ تھی جس کا نہ باپ مسلمان تھا نہ ماں مسلمان تھی. ہمارے تو آباء و اجداد مسلمان ہیں. کبھی یہ سوچ مجھے اور آپ کو بھی آئی ہے؟ زبان سے گالی نکالتے وقت کبھی سوچ آئی ہے کہ اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے؟ میرے عزیز بھائیو، اس لیے ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عدل کو اپنا ماٹو بنا لیں. یہی دنیا میں کامیابی کی علامت ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں سرخ روح ہونے کی علامت ہے. اللہ ہم سب کو عدل پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.